بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند اللہ وإن تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندک قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں بات چل رہی تھی کہ جو لوگ مدینہ منورہ میں جب انہوں نے اسلام کو پھلتے پھولتے دیکھا تو دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے بظاہر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن دل سے اسلام کی صداقت کو قبول نہ کیا، جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جب جہاد کا حکم ہوا تو موت سے اور لوگوں سے اس طرح ڈرتے تھے کہ اتنے اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ انہیں موت کا خوف تھا۔ تو فرمایا کہ موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت کوئی بھاگنے کی چیز نہیں ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے بہرحال ہر انسان کو واسطہ پڑنے والا۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا، اور یہ ایسی ابدی حقیقت ہے کہ پوری انسانی تاریخ بھری پڑی ہے۔ انبیاء اور رسل دنیا سے تشریف لے گئے اور بڑے بڑے سلطان اور عمراء دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے طبیب اور حکیم موت کا علاج نہ کر سکے۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی ہوگے، جب موت کا وقت آئے گا تو موت تم پر وارد ہو جائے گی۔ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم بڑے بڑے محفوظ قلعوں میں بند ہو جاؤ، بڑی بڑی بلند دیواریں بنا لو، بڑے بڑے آہنی دروازے لگا لو، اس پر بہت سارے پہرے دار کھڑے کر دو، موت کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب وقت پورا ہوگا، دنیا ایک نظام ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے اللہ کریم نے اس کو قائم کیا ہے، اور اس میں جتنی نعمتیں ہیں اور جتنی چیزیں ہیں، جتنے جانور پرندے حیوانات ہیں، جتنی نباتات درخت میوہ جات ہیں، جتنی غذا دریا پانی، بے پناہ نعمتیں جو ہیں وہ ایک انسان کی خاطر پیدا فرمائی۔ وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے نوع انسانی، روئے زمین پر بے حساب نعمتیں صرف تمہاری خاطر ہیں جنہیں تم استعمال کرتے ہو، اور انسان کی آزمائش یہی ہے کہ اس آزمائش میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا اسی دنیا کا اسیر ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس یاد دہانی کے لیے اللہ کریم نے انبیاء بھیجے،
کتابیں نازل فرمائیں، حتیٰ کہ وہ رسول تشریف لائے جو ساری کائنات کے لیے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کی وہ کتاب نازل ہوئی جو اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے لاہ عمل ہے۔ اب اس کا فیصلہ کہ کس نے اس کو مانا اور اس پر عمل کیا اور کس نے اس کو چھوڑ دیا اور محض دنیا کا ہو کر رہ گیا، یہ فیصلہ یہاں سے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں۔ لہذا یہاں سے جانے کے عمل کو، جسے موت کہتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر موت کے ڈر سے تم جہاد سے بھاگتے ہو تو جہاد تو ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسا فعل ہے کہ جو تمہیں موت کی بلندیوں سے، موت کی رسائی سے بہت بلندی پہ پہنچا دیتا ہے۔ اگر راہ جہاد میں کوئی شہید ہوتا ہے تو فرمایا اسے مردہ نہ کہو، بلکہ یہ سوچنا بھی گناہ ہے، حرام ہے یہ سوچنا کہ وہ مر گیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی یہ سوچو بھی نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ مر گئے نہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اللہ کریم کے پاس زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، روزی دی جاتی ہے انہیں۔ تو منافقین جو جہاد سے بھاگ رہے ہیں، تو جہاد سے بھاگنے کا مطلب تو موت کا خوف ہے، موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ موت تو ہر حال میں آئے گی۔ یہ بھاگ کر زیر زمین کوئی پناہ گاہ بنا لیں یا زمین کے اوپر کوئی بہت مضبوط قلعے بنا لیں، تو اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی، خواہ تم بہت بڑے مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، منافقین کا مزاج عجیب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیاوی بہتری انہیں نصیب ہو جائے تو یہ کہتے ہیں بس اللہ نے بھیج دی اور یہ ہمیں مل گئی اور یہ ہمارا مقدر تھا۔ اور اگر ان پہ مصیبت آ جائے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، کہیں کوئی دشمن حملہ کر دے، کوئی تکلیف دہ صورتحال آ جائے، تو یقولوا هذه من عندک، تو پھر اے میرے حبیب یہ کہتے ہیں کہ ہم پر یہ مصیبتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آ رہی ہیں، یہ آپ کی بعثت عالی نے ایک طوفان پا کر دیا اور سارے عالم کفر کو للکار دیا، اور کافر ہر طرف سے ہمیں کھانے کو دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارے دکھ، ہماری تکلیف اور ہماری پریشانی کا سبب معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا کل کل من عند اللہ، انہیں فرما دیجئے کہ سب کچھ ہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بھلائی، بہتری، آسانی، فائدہ بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے، پریشانی، مصیبت اور تکلیف بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، فرمایا یہ لوگ کیا ہیں اور انہیں ہو کیا گیا ہے کہ یہ بات سمجھنے سے ہی قاصر ہیں، یہ بات ہی نہیں سمجھ پا رہے۔ ہم جب قرآن کریم میں کفر و شرک کے بارے پڑھتے ہیں تو اس عہد کے مشرکین کے وہ آیت لاگو کر دیتے ہیں۔ جب ہم قرآن کریم میں کوئی آیہ مبارکہ اطاعت الہی کے بارے پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ صحابہ کے لیے ہے یا یہ ان کی فضیلت میں ہے۔ اسی طرح جب ہم منافقین کے بارے پڑھتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس عہد کے منافقوں کے بارے ہے۔ شان نزول خواہ کچھ بھی ہو کسی آیت کا، وعید کا شان نزول کفار کے حق میں یا ان کے کسی کردار پر ہو، منافقت کی نشاندہی اس عہد کے منافقین کے بارے کی جا رہی ہو، کردار اور اعمال کی پسندیدگی کا شان نزول بے شک صحابہ کرام ہوں، لیکن قرآن
کا نزول خاص ہے اور حکم عام ہوتا ہے۔ کتاب اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ کی ساری مخلوق کے لیے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں دعویٰ تو ہے مسلمان ہونے کا، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا دعویٰ تو ہے، ہمیں یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم اللہ کی عظمت اور اس کی وحدانیت اور اس کی توحید پہ یقین رکھتے ہیں، موت پہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت پہ، جنت دوزخ پہ، فرشتوں پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا ہمارا کردار اس کی تصدیق کرتا ہے؟ ہمارے اعمال اور ہمارا رویہ کیا اس بات کی تصدیق کرتا ہے؟ کیا ہم منافقوں کی طرح کہیں احکام اسلامی سے جان کتراتے تو نہیں پھرتے؟ اب آج بے شمار ایک طوفان مچا ہوا ہے پورے ملک میں، ججز کی بحالی کے لیے ایک قافلہ وکلاء کا، سیاستدانوں کا، عام لوگوں کا کراچی کوئٹہ سے شروع ہوا، اسے ابھی ابھی اسلام آباد پہنچنا ہے۔ مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ جمعے کی نماز بھی ادا کریں گے یا نہیں۔ میں نے مختلف لیڈروں کی، ریٹائرڈ جرنیلوں کی، سیاستدانوں کی، وکلاء کی تقاریر ابھی سنی ہیں، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، وہ سارا کچھ آ رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ بتا رہے ہیں۔ ججز کی بحالی کی بات کرتے ہیں، جج بحال ہوں گے، جج آزاد ہونا چاہیے، ججوں کو انصاف کرنا چاہیے۔ یہ بات کوئی نہیں کرتا کہ انصاف ہے کیا؟ کیا جو قانون، جو پینل کوڈ انگریز نے بر صغیر میں بنایا تھا وہی انصاف ہے؟ یا جو اصول آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور جو اصول قرآن میں موجود ہیں اور جو اسلام کہتا ہے وہ انصاف ہے، یا انڈین پینل کوڈ انصاف ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ آج بھی ہمارے جج حضرات فیصلہ لکھتے ہیں، کسی کو سزائے موت دیتے ہیں، فیصلے میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس شخص کو سزائے موت دی جاتی ہے بمطابق دفعہ 302 تعزیرات پاکستان، اور اس کے بننے کی تاریخ دی ہوتی ہے 1896 یا کچھ۔ پاکستان 1947 میں بنا، تعزیرات پاکستان 1896 میں کیسے بنے؟ یعنی وہی انڈین پینل کوڈ جو برطانوی حکومت نے بنایا تھا، اسی کو اس کے ساتھ تے پہ یا ٹی پی لگا کر تعزیرات پاکستان کہہ دیا، حالانکہ وہ قانون ان کے بنائے ہوئے۔ پاکستان بنا تھا، لاکھوں لوگوں کی عزتیں لوٹی، لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی گئیں، اور یہ حقیقت ہے، یعنی یہ محاوراتی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اتنے مسلمان شہید ہوئے کہ دفن کرنے کی تو بات ہی چھوڑو۔ دوران ہجرت راستے میں جو لوگ شہید ہوئے، اور ہندوؤں اور سکھوں نے جن لوگوں کو بربریت اور ظلم و جور سے شہید کیا، ان لوگوں کی لاشیں کھا کھا کر جنگلی جانور، کتے اور گدھ تھک گئے تھے۔ انسانی لاشیں پڑی ہوتی تھیں اور گدھ درختوں پر بے فکر بیٹھے ہوتے۔ اور یہ کوئی ایسی بات میں نہیں کر رہا کہ جس میں محاوراتی طور پر اضافہ کرنا، یہ واقعات ہیں۔ ایک دفعہ ایک حکومت نے، اب مجھے یہ یاد نہیں کہ وہ زمانہ کس کا تھا، غالباً ایوب خان کا ہوگا،
ایک معاہدہ کیا تھا ہندوستان کے ساتھ کہ جو ہندو لڑکیاں یہاں مسلمانوں نے کسی نے اٹھا لی ہیں وہ ان سے واپس حاصل کر کے ہندوستان کو دی جائے، اور جو مسلمان عورتیں ہندو اور سکھوں نے اغوا کی ہیں مہاجرین کی اور قافلوں سے چھینی ہیں اور گھروں سے اٹھائی ہیں وہ ان سے لے کر پاکستان بھیجی جائیں۔ تو حکومتی اعداد و شمار اس وقت جو تھے، اگر میں بھول نہیں رہا کیونکہ مدت کی بات ہے، تو جو کچھ میرے حافظے میں محفوظ ہے اس کے مطابق ہندوؤں کا مطالبہ 6000 خواتین کا تھا، جبکہ ہندوستان میں حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 80,000 مسلمان خواتین ہندوؤں اور سکھوں کے پاس تھے۔ وہ بے شک کلمے پہ قائم رہی ہوں گی، لیکن انہوں نے سکھوں اور ہندوؤں کی اولادیں پیدا کی۔ آج تک ان میں سے کسی ایک کو ہم واپس تو نہیں لا سکتے۔ میں ایک پاکستانی جاسوس کی داستان پڑھ رہا تھا جو اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ بیتی اس نے لکھا، تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں اپنے وہ جاسوسی کے کاغذات ایک بریف کیس کی تہ میں نے چھپائے ہوئے تھے، اور راستے میں مخبری ہو گئی اور مجھے بھاگنا پڑا، تو گرتا پڑتا چوری چھپے ادھر ادھر سے ہوتا میں پاکستان کی طرف بھاگ رہا تھا، تو راستے میں بارش آ گئی اور طوفان آ گیا، اور اتنی بارش آئی کہ پانی کے سیلاب آ گئے اور میں ایک درخت پر چڑھ گیا۔ پچھلا پیر تھا دن کا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، تو اس میں پانی میں کوئی بہتا سانپ آیا، وہ بھی درخت پر چڑھ گیا، اس سانپ نے مجھے ڈس لیا۔ تو شاید زیادہ زہریلا نہیں ہوگا کہ وہ بچ نکلا، لیکن بہرحال مجھے وہ تکلیف بھی تھی، اور پانی اترا تو وہ کھیت کسی سکھ کے تھے، اس نے مجھے پکڑ لیا اور لے جا کر اپنے ڈیرے پہ بند کر دیا کہ صبح پولیس کے حوالے کرو۔ وہ لکھتے جب رات ہوئی 10-11 بجے تو وہ گھر جو تھے وہ مٹی اور گارے کے بنے ہوئے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی دیہات میں لوگ گارے سے دیواریں بناتے ہیں، گارے کی دیواریں تھیں، اور دروازے کو تو اس نے تالا لگایا ہوا تھا اور سامنے چارپائی ڈال کر سویا پڑا تھا، کوئی 1-2 آدمی اس کے ساتھ اور بھی تھے، اس کے دوست یا رشتہ دار۔ تو ایک طرف چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے بندہ نکل نہیں سکتا تھا، جیسے روشن دان ہوتا ہے، اس میں ایک تاکچہ سا لگا ہوا تھا، تو کسی نے اس تاکچے کو باہر سے کھٹکھٹایا، تو میں نے اندر سے چرخنی کھولی تو وہ تاکچہ کھولا پیچھے، تو باہر ایک سفید بالوں والی خاتون کھڑی تھی، اور اس کے پاس ایک دراتی یا کھرپا کو اس طرح کی چیز تھی، وہ اس نے مجھے دی، اور اس نے کہا یہ مٹی کی دیوار ہے، کوشش کرو اسے آہستہ آہستہ کاٹو تو یہ سوراخ بن جائے گا اور یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم کون ہو اور میری ہمدردی کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس کی بیوی ہوں، لیکن میں ان بچیوں میں سے ہوں جو مسلمانوں کی بچیاں سکھوں نے چھینی تھی۔ بیوی تو میں اس کی ہوں، لیکن میرا ایمان ابھی تک محمد الرسول اللہ پر اور اپنے اللہ واحد لا شریک پر ہے۔ میں نے اولاد اس کی پیدا کی ہے، میری عمر اس کے گھر میں بسر ہو گئی، بالوں میں سفیدی آ گئی، لیکن میرا دل آج بھی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہے، میں تمہاری اتنی ہی مدد کر سکتی ہوں۔ انہوں نے صرف ان کی اولاد پیدا نہیں کی بلکہ انہیں مرنے کے بعد چتاؤں پر جلنا بھی پڑا۔ کون ہے ان کی اس ذلت کا ذمہ دار؟ یہاں روٹی کے لیے تو نعرے لگائے جاتے ہیں، بجلی کے لیے تو ہر کوئی تڑپ رہا ہے، آسائشوں اور سہولتوں کے لیے تو جلوس نکالے جا رہے ہیں، کبھی غیرت ایمانی کے لیے بھی کسی نے بات کی ہے؟
ہم کیوں انہیں آزاد نہیں کرا سکے؟ وہ شاید ہم کچھ کریں گے تو امریکہ آ جائے گا. امریکہ کیا ہے؟ ایک کافر طاقت ہے. امریکہ کیا کرے گا؟ وہ ہمیں مار دے گا. تو اگر امریکہ ہمیں نہیں مارے گا تو پھر ہم نہیں مریں گے. مر تو پھر بھی جائیں گے, مرنا تو پھر بھی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں کہیں بھی ہو کہ موت تو تمہیں آ لے گی. کاش ہم میں یہ جذبہ زندہ ہو جاتا کہ ہم راہ حق میں جانے دیتے. آج جو صورتحال دنیا کی ہے, آج پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں ہے. امریکہ جگہ جگہ دندناتا پھرتا ہے. امریکہ نے کل بھی غالباً پرسوں بھی بمبارڈمنٹ کی ہمارے قبائلی علاقوں پر, اور مسلمان فوجی بھی شہید ہوئے, سویلین بھی شہید ہوئے ہوں گے. ہم احتجاج کرتے ہیں. احتجاج کیا ہوتا ہے؟ آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں, ریڈیو میں سنتے ہیں, حکومت پاکستان نے احتجاج کیا. احتجاج کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی چودھری یا زمیندار تکڑا اپنے کسی کمی کو, مظاہرے کو, غلام کو اس کی کسی ناکردہ خطا پر بھی خفا ہو جاتا ہے اور اسے جوتوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے, تو وہ غریب گڑ گڑا کر کہتا ہے 10-12 جوتے کھانے کے بعد کہ حضور اب بس کریں, آئندہ نافرمانی نہیں ہوگی, بہت ہو گئے, میں مر رہا ہوں حضور, میری چمڑی ادھڑ گئی, اب بس کریں. اس کو کہتے ہیں احتجاج. اور وہ ملک جو اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بتاتا ہے, وہ ملک جو کہتا ہے دنیا کی بہترین فوج میرے پاس ہے, وہ ملک جو کہتا ہے کہ میری سارے عوام مجاہد ہیں, جہاد کرنے والے لوگ ہیں, وہ احتجاج کیوں کرتا ہے؟ فریاد کیوں کرتا ہے؟ اگر امریکہ سے آپ کی درآمدات بند ہو گئی تو کیا بند ہوگا؟ یہ بڑی گاڑیاں بند ہو جائیں گی, سرخی پاؤڈر بند ہو جائیں گے, زیب و زینت بند ہو جائے گی. اس کے بغیر کیا لوگ زندہ نہیں رہتے؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری ماؤں نے, ہماری دادیوں پردادیوں نے کبھی کوئی سرخی لگائی ہو یا پاؤڈر لگایا ہو. ان کے چہرے پہ تو اللہ کی عبادت کا, اللہ کے ذکر کا, تلاوت کا اور نماز اور رکوع و سجود کا نور رہتا تھا. ہم نے تو ان کے چہرے کبھی میلے بھی نہیں دیکھے. یہ جو لوگ میری عمر کے بیٹھے ہیں, یہ ذرا بتائیں کہ کیا ہماری مائیں یہ پاؤڈر سرخیاں استعمال کرتی تھیں؟ کیا ہمارے ہاں ان کا کوئی رواج تھا؟ کہ کیا لے رہے ہیں ہم کافر طاقتوں سے؟ اور کوئی جرت نہیں کرتا. میں دعوے سے کہتا ہوں حکومت پاکستان آج اعلان کر دے کہ ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم جہاد کا اعلان کر دیں گے اور ہم اپنا دفاع کریں گے. میں دیکھتا ہوں امریکہ کیسے یہاں آتا ہے اور کس طرح بمبارڈمنٹ کرتا ہے. اور حکومت اعلان کر دے تو اس ملک کے گناہگار بھی اتنی حمیت دینی رکھتے ہیں کہ وہ میدان جہاد میں جا کر جان دیں گے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کا ایک کھیل بن گیا ہے جسے جمہوریت کا نام دیا گیا, اور یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی انسانوں کے ساتھ نہیں کیا گیا. اکثریت کی حکومت بن گئی, اکثریت نے مینڈیٹ دے دیا. پتہ نہیں وہ مینڈیٹ کیا ہے اور وہ اکثریت کیا ہے. ہم اگر گنتی کرتے ہیں تو ایک سیٹ پر 5 بندے کھڑے ہو گئے, ٹوٹل ووٹ گنے تو 4 ہار گئے, 1 جیتا. اکثریت تو ان 4 ہارنے والوں کے ساتھ ہے, پھر اکثریت کی حکومت کیسے بنی؟ جو 4 ہار گئے ان کے ووٹ جمع کریں تو اس 1 سے اکثریت میں تو وہ ہوں گے, اکثریت کی حکومت کیسے بنے؟ یہ ایک ہیر پھیر ہے
کہ یہ عجیب اکثریت ہے جو ہر بار انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو پاکستان بننے سے اتفاقاً اوپر آ گئے تھے. 60 سالوں میں ہمیشہ اکثریت انہی کو نصیب ہوتی ہے. ان کے مرد نہ رہیں تو ان کی عورتیں بھی قابل ہو جاتی ہیں, ان کی بچیاں بھی قابل ہو جاتی ہیں, ان کی بہویں بھی اسمبلیوں میں چلی جاتی ہیں, سب میں یہ استعداد آ جاتی ہے. اور یہ صرف دنیا دار سیاستدانوں میں نہیں, ہم نے دینی سیاسی جماعتوں میں بھی دیکھا ہے کہ جب ان کو بھی موقع ملا تو وہ بھی اپنی بہو بیٹیاں بھی اسمبلی میں لے گئے. اور 5 سال اسمبلی میں رہ کر کیا کیا انہوں نے؟ ان کی بہو بیٹیوں نے کیا تیر مارا؟ کون سا نظام جو اسلام میں چل رہا ہے, کون سی اس میں مثبت تبدیلی آئی؟ کس کو انصاف ملا؟ کس کو حقوق کا تحفظ ملا؟ کہاں حق و باطل کی بات ہوئی؟ ہاں ایک فائدہ ہوا کہ وہ خود بھی الاؤنسز لیتے رہے اور ان کی بہو بیٹیاں بھی الاؤنسز لیتی رہیں, اور بہت سی رقم جمع کر لی انہوں نے. 5 سالوں میں بہت سے روپے جمع کر لیے. یہ فائدہ ہوا. آج ایک طوفان اٹھا ہوا ہے. ججز بحال ہوں گے, ٹھیک ہے, ججز بحال ہو جائیں, انصاف کریں, لیکن کیا وہ انصاف شریعت محمد الرسول اللہ کے مطابق کریں گے؟ تو جو انصاف شریعت محمدی کے خلاف ہوگا وہ انصاف ہوگا یا ظلم ہوگا؟ یہ 16 کروڑ کہتے رہتے ہیں. پاکستان کی آبادی 21 کروڑ سے زائد ہے. 16 کروڑ سرکاری اعداد و شمار ہیں جو انہوں نے خانہ شماری کر کے گن لی ہیں, اور بے شمار مخلوق ایسی ہے جس کا گھر ہے ہی نہیں, اس کی خانہ شماری کون کرے گا؟ ملک کے شہری تو وہ بھی ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے, اور کتنے گھر ایسے ہیں جو دور دراز جنگلوں میں لوگ پڑے ہیں, وہاں کون خانہ شماری والا گیا اور کس نے گنا ہے؟ خود شہروں میں ایک اتنی بڑی مخلوق ہے جو جھگیوں میں, کچی آبادیوں میں اور فٹ پاتھوں پہ پڑی ہے, ان کو کس نے گنا ہے؟ ہماری حکومت کا ہر منصوبہ کیوں فیل ہوتا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کے پاس اعداد و شمار ہی صحیح نہیں ہوتے. یہ بناتے ہیں 16 کروڑ کو سامنے رکھ کر, برتنے والے ہوتے ہیں 21-22 کروڑ, وہ کیسے پورا ہوگا؟ پھر جو 16 کروڑ کے لیے بناتے ہیں اس میں وزارت سے لے کر نیچے والے چوکیدار تک سب کا حصہ ہوتا ہے. وہ 3/4 رقم تو اس حصہ داری میں بٹ جاتی ہے, 1/4 خرچ کرنے کے لیے بچتی ہے. اس میں کیا انصاف ہوگا؟ اسی کو انصاف کہتے ہیں. اگر انصاف چاہیے تو اسلام کیوں نہیں چاہیے؟ دیکھیں, 2 باتیں سچ نہیں ہوتی. یہودیوں نے ایک شوشہ چھوڑا اور اب وہ عالم اسلام کے جو حکمران ہیں وہ بھی اس پہ زور لگا رہے ہیں کہ جی مکالمہ بین المذاہب ہونا چاہیے, یعنی مختلف مذہبوں کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے. ہندو رام کہہ دیتا ہے اس کا مطلب بھی اللہ ہی ہے, انگریز گاڈ کہہ دیتا ہے اس کا مطلب بھی اللہ ہی ہے, کوئی ایشور کہہ دیتا ہے اس کا مطلب بھی اللہ ہی ہے, ہم اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب بھی اللہ ہی ہے. نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. ہم صرف اللہ نہیں کہتے, ہم اللہ اس کو مانتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے ہم سے منوایا, اور اس کی جو صفات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ قادر مطلق ہے, وہ واحد لا شریک ہے, نہ اس کی اولاد ہے, نہ اس کے والدین ہے, نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے, نہ اس کا کوئی ہمسر ہے, نہ وہ کسی کا محتاج ہے, وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے. ہم اس ذات کو ان صفات سے مانتے ہیں جو محمد الرسول اللہ ہم سے تسلیم کرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہندو جسے ایشور کہتے ہیں ان صفات سے مانتا ہے جو محمد الرسول اللہ منواتے ہیں؟ کیا عیسائی جسے گاڈ کہتے ہیں ان صفات سے مانتا ہے جو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں؟
تو پھر مکالمہ بین المذاہب کیا بات ہے؟ سچ اور جھوٹ میں کیا مکالمہ ہوتا ہے؟ اسلام سچ ہے اور باقی سارے مذاہب باطلہ جھوٹ ہے. سچ اور جھوٹ میں مکالمہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ سارے دھوکے ہیں. حکمرانوں کو یہ دھوکے کیوں پسند ہیں؟ اس لیے کہ حکمران بھی ہمارے حکمران مسلمان ممالک پر کروڑوں لوگوں کے حقوق دبا کر خود بیٹھے عیاشی کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے گریبان میں بھی ہاتھ ڈالے، کوئی ان سے بھی پوچھے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ غریب کے گھر کی بجلی تو 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے بند رہتی ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کی اور پرائم منسٹر ہاؤس کی 24 منٹ بھی بند کیوں نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں چاہتے کہ اگر غریب کو کھانا نہیں ملتا تو تمہارے تو کتے بھی بسکٹ کھاتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کوئی ان سے پوچھے کہ عام آدمی کے پاس تو سونے کے لیے چٹائی بھی نہیں ہے اور تمہارے محلات میں یہ اتنے مخملی بستر کہاں سے آ گئے. یہ خزانہ غریبوں کے خون کا امین ہے یا تمہارے باپ کی جائیداد ہے کہ تم اس دفعہ چند مہینے پہلے اس حکومت کے آنے سے پہلے 52 ارب روپے کے قرض معاف کیے گئے. کسی غریب کو نہیں جنہوں نے اربوں میں لیے ہوئے تھے. 52 ارب. یہ 52 ارب تو حکومت تو امین تھی، امانت دار تھی. قومی خزانہ تو غریبوں کی امانت تھی. اور اگر آپ پاکستان بننے سے لے کر آج تک 60 سالوں میں صرف جو قرض قومی خزانے کے معاف کیے گئے ہیں وہ قرض واپس وصول کر لیں تو پاکستان کا ہر آدمی خوشحال ہو جاتا. قرضے لینے والوں میں کوئی غریب نہیں ہے. ان کی جائیدادیں ہیں، ان کی کوٹھیاں ہیں، ان کی کاریں ہیں، ان کے پاس ہزاروں مربع جاگیریں ہیں. ان کی جاگیریں، ان کی کوٹھیاں، ان کی کاریں نیلام کر کے کیوں قرضے نہ وصول کیے جائیں؟ کیوں غریب روٹی اور آٹے کو ترس رہا ہے؟ اس لیے کہ ان امیروں نے غلہ بلیک میں بیچ دیا اور پیسے کمائے. مجھے پرسوں ایک سرکاری بندہ بتا رہا تھا، بہت بڑے حکومتی جو آج کل بہت آگے ہیں، ان میں سے ایک کی بات بتا رہا تھا کہ وہ اس کے پاس کسی کی سفارش لے کے گیا کہ جی یہ 4-5 کروڑ روپے بھی دے گا اور اس کا یہ جو کام ہے یہ دستخط کروا دیجئے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس 20 کروڑ روپے سے کم کی بات مت لایا کرو، میرا وقت ضائع نہ کرو. 20 کروڑ یا اس سے اوپر دینے والا کوئی رشوت دینے والا ہو تو اس کا مسئلہ میرے پاس لایا کرو، میں حل کرا دوں گا. اس سے کم میرے ساتھ بات نہ کیا کرو. اس کے خلاف کیوں جلوس نہیں نکلتا؟ اگر حکومت ایسے ہی لوگوں نے کرنی ہے تو کس انصاف کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ سارا کچھ کیوں نہیں ہوتا کہ آج ہم بھی منافقین مدینہ کی طرح موت سے ڈرتے ہیں. من حیث القوم ہم احتجاج کرتے ہیں کہ حضور یہ 10 جوتیاں جو آپ نے ماری ہیں یہ میرے لیے کافی سبق ہے، بس آپ مزید نہ ماریں، آگے جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا. یہی اسی کو بڑی مہذب زبان میں احتجاج کہتے ہیں. اور پھر فرمایا جب لوگوں کا کردار یہ ہو جاتا ہے، اس طرح موت سے ڈرتے ہیں، تو پھر ان کے دل میں ایک اور گمان آتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا بھلا یار وقت گزر رہا تھا اور یہ اسلام والی مصیبت گلے پڑ گئی اور یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یوں پیسہ نہ لو وہ پیسہ نہ لو یہ چیز نہ کھاؤ، تو یہ مصیبت، اس سے تو ہم بھوکے مر رہے ہیں. لیکن جب اسلام کے حوالے سے کوئی چیز ملتی ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ تو اتفاقاً اللہ نے ہمیں دے دی. پھر یہ نہیں کہتے کہ اسلام بہت اچھا ہے نا، تعریف پھر بھی نہیں کرتے. فرمایا جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہاں اللہ نے اتفاقاً ہمیں یہ دے دیا. اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں یقولو ھذہ من عندک، تو یہ تو ہمیں اسلام کی وجہ سے اس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں، یہ تو اللہ کے رسول نے ہم پر مصیبت ڈال دی اور یہ
یہ پریشانی تو اس وجہ سے فرمایا انہیں کہو کہ جاہلو سکھ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور دکھ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن تم ایسے لوگوں کے بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ فرمایا اصل اصول یہ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی بھلائی تمہیں پہنچتی ہے، تمہاری صحت درست ہے، تمہاری نگاہ صحیح ہے، تمہاری سماعت صحیح ہے، تمہارا دل صحیح دھڑک رہا ہے، تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس اولاد ہے، تمہارے پاس عہدہ ہے، وقار ہے، حکومت ہے، کوئی بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ محض اللہ کی عطا ہے۔ تم جتنی بھی عبادت کرو، جتنے بھی وظیفے پڑھو، یہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتاؤ فلاں کام ہو جائے۔ وظیفہ کیا ہوگا؟ وظیفے سے مراد ہے اللہ کی تسبیح پڑھی جائے، نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا جائے، اور وظیفہ کیا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے۔ تو جتنا بھی پڑھو گے جو پہلے لے چکے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، مزید اس پر تمہیں کیا ملے گا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں پیدا کیا، تمہارے پہلوں کو پیدا کیا، تمہیں سمع و بصارت اور اتنی نعمتیں دیں، روئے زمین پر بے شمار نعمتیں تمہارے لیے بچھا دیں، تم ساری زندگی پانی نہ پیو، کھانسو نہیں، اٹھو نہیں، تمہارا وضو نہ ٹوٹے، تم کھاؤ پیو نہیں، کسی سے بات نہ کرو، صرف تمہاری صدیوں زندگی ہو اور ساری زندگی صرف زمین پہ سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہو، تو بھی ان چیزوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا جو تم پہلے لے چکے۔ ایک واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ کوئی عجیب بات سنائیے، تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ جب بالغ ہوا تو اللہ کی یاد میں آبادی چھوڑ کر نکل گیا اور سمندر میں ایک ٹاپو تھا، چھوٹا سا جزیرہ تھا، اس پر چلا گیا، صرف عبادت اور صرف ذکر اذکار کرتا تھا، اور اللہ نے اسے 400 سال زندگی دی، 4 صدیاں زندہ رہا، 4 صدیاں سوائے ذکر الہی اور عبادت کے اس نے کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ اللہ نے اس کے لیے چشمہ جاری کر دیا میٹھے پانی کا، پانی پیتا تھا، غسل وضو کرتا تھا، پھل پیدا کر دیے، ہمیشہ اس جزیرے پہ پھل رہتے تھے، پھل کھاتا تھا، پانی پیتا تھا اور عبادت کرتا۔ اور جب موت کا وقت آیا تو ملک الموت کو دیکھا اس نے، تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسی حالت میں موت آئے کہ میں سجدے میں ہوں اور تیری تسبیح کہہ رہا ہوں اور ملک الموت میری روح قبض کر لے، تاکہ قیامت کو میں اٹھوں تو اسی طرح سجدے سے اٹھوں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوا اٹھوں۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میں اب بھی اگر آسمان پہ جاتا ہوں، زمین پہ آتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں، میری نظر پڑتی ہے کہ اس کا وجود سجدے میں پڑا ہے، صدیاں ہو گئیں اسے فوت ہوئے، گرمی سردی بارش طوفان موسمی اثرات نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، اس کا وجود سالم ہے اور اسی طرح سجدے میں پڑا ہوا ہے، وہیں سے قیامت کو اٹھے۔ لیکن اس میں عجیب بات یہ ہے یا رسول اللہ کہ روز حشر جب یہ بارگاہ الہی میں پیش ہوگا تو ارشاد ہوگا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے اس بندے کو اس پر میں اپنا رحم کرتا ہوں، کرم کرتا ہوں، اور میرے کرم کے طفیل اسے جنت میں لے جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ، اس وقت وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تیرا کرم بے پناہ، لیکن میری محنت کا بھی کوئی پھل ہے؟ میں جب بالغ ہوا، میں نے دین سیکھا، تو میں تب سے لے کر 400 سال صرف تیرا ذکر اور تیری عبادت کرتا رہا، کسی مخلوق سے بات بھی نہیں کی۔ اس 400 سالہ محنت کا بھی کوئی پھل ہے یا مجھے جنت میں صرف تیرے کرم ہی سے جانا ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ اس کے 400 سالہ عبادت اس کی لاؤ، میری نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت جو اس نے آنکھ کی بینائی 400 سال استعمال کی ہے، پہلے اسی کا وزن کر لو، اس کے مقابلے میں اس کی عبادت کو تولا جائے۔
باقی بے شمار نعمتیں تو پیچھے رہ گئی. تو جب اس ایک نعمت کے مقابلے میں تولا جائے گا تو وہ 400 سالہ عبادت کم پڑ جائے گی کہ 400 سال اسی کو استعمال بھی تو کرتا رہا, ایک دن تو استعمال نہیں کیا. تو فرمایا بھئی یہ تو ایک نعمت کے مقابلے میں بھی کم پڑ گئی, پیچھے بے حساب نعمتیں, اب ان کا معاملہ تم جہنم میں جا کے سزا بھگت کے چکاؤ. ارشاد ہوگا اذهبوا بعدلی الی النار بعدلی, اس کو میرے انصاف کی روح سے, عدل کی روح سے, چونکہ یہ عدل کا مطالبہ کر رہا ہے, انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے, تو اس کے حساب سے جتنا باقی رہ گیا ہے اتنا عرصہ اسے جہنم میں رکھو. تب وہ پکار اٹھے گا کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی, میری یہ خطا معاف کر دے, میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں. تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ اگر تو رحمت کا طلبگار ہے تو تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں, انصاف کا طلبگار ہے تو اپنا حساب کر کے دیکھ. کوئی شخص, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اللہ کی رحمت کے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی کیا, آپ تو شافع محشر ہیں اور مخلوق کو آپ کی شفاعت پہ اعتبار ہے, تو کیا آپ بھی اللہ کی رحمت ہی سے جائیں گے؟ تو فرمایا یہ شافع محشر ہونا کیا اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے. میری عظمت, میرا مرتبہ, میرا مخلوق میں بے مثال ہونا, میرا شافع محشر ہونا, میرا رحمت للعالمین ہونا, یہ بھی تو اللہ کی ہی رحمت ہے. تو فرمایا تم پر ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, کوئی بھی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے, اس کا احسان ہے, تم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے, تم نے کچھ نہیں کیا, وہ مزید انعام دیتا ہے. وما اصابک من سیئۃ, اور اگر تم پر کوئی تکلیف آتی ہے فمن نفسک, تو وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. وہ بے شمار گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ تمہاری خطائیں کسی دوسرے کو بتاتا نہیں. اگر ہر ایک کی خطائیں بتانا شروع کر دے تو ہم لوگ اپنے گھروں میں جانے کے قابل نہ رہیں, اپنی اولاد کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں, اپنی ماں باپ کے سامنے جانے کے قابل نہ رہیں. وہ ستار العیوب ہے, ہم بے شمار خطائیں کرتے ہیں, وہ پردہ پوشی کرتا ہے. کون ہے ہم میں سے کہ جس کی خطائیں ظاہر ہو جائیں تو وہ پھر بندوں میں بیٹھ بھی سکے, یا اولاد کا سامنا کر سکے, یا ماں باپ کا سامنا کر سکے. وہ بہت معاف کرتا ہے, لیکن کسی نہ کسی خطا پہ کوئی سزا بھی تھوڑی بہت دے دیتا ہے, جس سے پھر اس کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ اس سزا کو دیکھ کر تم توبہ کر لو اور مغفرت میں آ جاؤ, رحمت طلب کرو. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, تمہیں کوئی بھی فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. فما اصابک من سیئۃ, اور کوئی بھی تکلیف آتی ہے فمن نفسک, وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے, تمہارے کردار کی وجہ سے آتی ہے. تکلیفات اور دکھ تین طرح سے ہوتے ہیں. کسی کو نور ایمان نصیب نہ ہو, اس پر جو تکلیفیں آتی ہیں کافر پر وہ از قسم عقوبات ہوتی ہیں, اور ان میں اس کے دل کو بھی دکھ پہنچتا ہے, اندر سے وہ دکھی اور پریشان ہو جاتا ہے. مومن پہ دکھ آتا ہے تلافی معافات بن جاتا ہے, جو اس سے گناہ معاف کرنے کا سبب بن جاتا ہے. کوئی کانٹا بھی مومن کے پاؤں میں چھوٹا سا چبھتا ہے تو کتنے گناہ معاف کرا دے. اللہ کے برگزیدہ بندوں پہ, انبیاء اور رسل پہ, صحابہ کرام پہ, صلحاء پہ, شہداء پہ, صالحین پہ, نیک بندوں پہ اگر تکلیف آتی ہے وہ ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے. سو فرمایا یہ تمہارا اپنا کردار ہے جو متشکل ہوتا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اور اے میرے حبیب ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول مبعوث فرمایا ہے.
آپ کی بعثت عالی سے لے کر قیامت تک جو بھی زمین پر سانس لیتا ہے انسان، وہ اس بات کا مکلف ہے کہ وہ آپ کی غلامی کرے، اور جو نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ کفر کی اقسام ہیں، کوئی کسی درجے کا کافر ہے، کوئی کسی شرک میں مبتلا ہے، کوئی کسی شرک میں، لیکن حضور کا ارشاد ہے الکفر ملۃ واحدہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفر ایک ہی ملت ہے، ایک ہی قوم ہے۔ کتے سارے کتے ہوتے ہیں، کوئی سرخ ہے، کوئی ڈبا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کاٹنے والا ہے، کوئی شکاری ہے، کوئی بھاگتا ہے، کوئی بولتا ہے، کوئی نہیں بولتا، لیکن کتے بنیادی طور پر تو سارے کتے ہیں۔ اسی طرح کافر سارے ہی کافر ہیں، کوئی مشرک ہے، کوئی یہودی کفر میں مبتلا ہے، کوئی کسی طرح کے کفر میں مبتلا ہے، لیکن بنیادی طور پر الکفر ملۃ واحدہ، کفر ایک قوم ہے اور مومن ایک قوم ہے۔ مومن اللہ کی فوج ہے، حزب اللہ، لشکر ہے اللہ کا، اور کافر حزب الشیطان، شیطان کا لشکر ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور آپ کی رسالت پر اور آپ کی صداقت پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اللہ کی گواہی ایسی عظیم ہے کہ آپ کی پیدائش کو اس نے معجزہ بنا دیا، آپ کی ولادت باسعادت کو معجزہ بنا دیا، آپ کے بچپن کو معجزہ بنا دیا، آپ کے لڑکپن کو معجزہ بنا دیا، آپ کی جوانی کو بے مثال اور معجزہ بنا دیا، انسانی عقل سے بالا تر آپ کی نیکی، آپ کی شرافت، آپ کی صداقت، آپ کی امانت تھی۔ آپ کی بعثت کو معجزہ بنا دیا، جو کتاب آپ کو دی اسے معجزہ بنا دیا کہ ایک کتاب نے قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کی مکمل رہنمائی کر دی۔ دکھ اس بات کا ہے کہ آج ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود، سجدے دینے کے باوجود، کتاب کو پڑھنے کے باوجود اس پر عمل کی بات کیوں نہیں کرتے۔ یاد رکھو وہ وقت قریب آ رہا ہے، یہ ملک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ مجھے اس ملک کے بارے میں کوئی وہ تقدر نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ختم ہو جائے گا، میں نہیں مانتا، یہ باقی رہے گا انشاءاللہ، اور اس پر اسی قرآن کی حکومت قائم ہوگی، اور یہاں سے روئے زمین پر دین پھیلے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس میں کس کی کتنی کوشش داخل ہے، یہ ہر ایک کا اپنا نصیب ہے۔ میں اس کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہوں، کس خلوص سے کر رہا ہوں، آپ اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، کس خلوص سے کر رہے ہیں، اور کون بد نصیب ایسا ہے جو اس کے لیے نہیں کوشش کر رہا، جسے یاد ہی نہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر مسلمان کو یہ توفیق و ہمت دے کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق قرآن کے اور اسلام کے نفاذ کی کوشش کرے، کم از کم اپنے آپ پر تو اسے نافذ کرے، اپنے کردار کو تو اس کے سانچے میں ڈھالے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔